السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ ایک وقت تھا جب سندھ کے کچے علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہوتا تھا۔ یہ کہانی ہے انہی ڈاکوؤں کی جو قانون اور انصاف سے دور اپنے ہی اصولوں اور قانون کے ساتھ جیتے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک گاؤں سے جہاں کے لوگ ڈاکوؤں کے خوف سے رات کو جلدی سو جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے بازار جہاں دن بھر رونق ہوتی تھی، سورج ڈلتے ہی سنسان ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں کے دل میں بس ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ آج رات کیا ہوگا۔ ڈاکوؤں کا سردار امداد علی سائیتو ایک ایسا نام تھا جو بچوں کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن سائیتو صرف ڈاکو نہیں، ایک سوچ والا انسان بھی تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی رات کے اندھیرے میں نکل پڑتے تھے امیروں کے گھر لوٹنے کے لیے، لیکن ان کا نشانہ صرف وہی ہوتے تھے جو غریبوں کا حق مارا کرتے تھے۔ دوستوں، ایک رات سائیتو نے ایک نئے شکار کی اسٹریٹجی بنائی۔ وہ اور اس کے ساتھی چاندنی رات میں ایک امیر زمیندار کے گھر پہنچے۔ زمیندار نے غریبوں کا خون چوس کر اپنا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ سائیتو نے اس کی تجوری کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اس رات کچھ الگ تھا۔ زمیندار نے پہلے سے ہی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پولیس کو بلایا ہوا تھا۔ جیسے ہی سائیتو نے تجوری تک پہنچنے کی کوشش کی، پولیس نے انہیں گھیر لیا، لیکن سائیتو اور اس کے ساتھی جنگلوں میں اپنے چھپنے کے راستوں سے کافی واقف تھی۔ وہ پھرتی سے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کا ایک ساتھی غلام قادر وہاں پھنس گیا۔ غلام قادر، جو سائیتو کا سب سے بھروسے مند ساتھی تھا، اس رات اپنے نصیب کی لکھائی کو سمجھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا، مجھے پھانسی دو، لیکن میرے گاؤں کے ہر بچے کے لیے پڑھائی کا انتظام کرو۔ اور یوں سندھ کے کچے علاقوں کی کہانی ایک نئے موڑ پر آ کر رک گئی۔ ڈاکو اب صرف کہانیوں میں رہ گئے اور لوگوں نے رات کو چین کی نیند سونا شروع کر دیا، لیکن کہانیاں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بس ایک نئے روپ میں، ایک نئے پہلو کے ساتھ پھر سے شروع ہوتی ہیں۔ دوستوں، سندھ کے کچے علاقوں کی ڈاکوؤں کی تاریخ ایک گہری اور پرانی کہانی ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو مجبوری اور حالات کے چلتے راہ گناہ پر چل نکلے۔ یہ کہانی 1984 سے شروع ہوتی ہے، جب سندھ کے کچے علاقوں میں ڈاکوؤں نے اپنی طاقت کو اتنا بڑھا لیا تھا کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ان ڈاکوؤں نے اپنے اپنے طریقے تیار کیے۔ وہ لوٹ، پلنڈر اور ہنسا کرتے تھے۔ قتل اور کڈنیپنگ بھی ان کا حصہ تھا، لیکن وہ جنگل میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ڈاکو کیوں بنے؟ انہیں کس نے ڈاکو بننے پر مجبور کیا؟ کہانی یہ کہتی ہے کہ ان ڈاکوؤں نے اپنے حالات سے مجبور ہو کر یہ راستہ چنا۔ غریبی، بیجا ظلم اور انصاف کی کمی نے انہیں اس راہ پر چلنے پر مجبور کیا۔ ان ڈاکوؤں کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے اصولوں اور عدالت کے لیے لڑے۔ ان ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو رابن ہوڈ سمجھا۔ وہ امیروں سے لوٹ کر غریبوں کی مدد کرتے تھے، لیکن یہ صرف ایک پہلو تھا۔ ان کی اصلی کہانی اور بھی گہری تھی۔ ان ڈاکوؤں نے اپنے آپ کو ایک نئے سماج کی بنیاد بنانے کی کوشش کی، جہاں انصاف اور برابری ہو۔ ان ڈاکوؤں کی زندگی میں کئی موڑ آئے، کبھی وہ حکومت سے لڑے، کبھی اپنے ہی لوگوں سے، لیکن ان کی کہانی میں ایک سبق ہے کہ انسان اپنے حالات کو بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ اور یوں سندھ کے کچے علاقوں کے ڈاکوؤں کی کہانی ایک نئے سبق کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور ہر انسان کے اندر ایک بہتر کل کی امید ہوتی ہے۔ دوستوں، سندھ کے کچے علاقوں میں اب امن ہے، لیکن ان ڈاکوؤں کی کہانیاں اب بھی زندہ ہیں، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ انصاف اور انسانیت کبھی ہار نہیں مانتی۔ دوستوں، جنرل ضیاء الحق پاکستان کے تیسرے ملٹری پریزیڈنٹ ان ڈاکوؤں کی زندگی میں ایک اہم حصہ کھیلتے ہیں، لیکن کیا ان کا تعلق
صرف ان کے ٹائم کی سیاست سے تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ 1980 میں جب جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی حکومت سنبھالی، وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ایک انوکھا رشتہ بناتا ہے۔ ان کا مقصد تھا سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کو دبانا۔ سندھ میں جو لوگ ان کے خلاف تھے ان کا سب سے بڑا سپورٹ بیس تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے ان ڈاکوؤں کو اپنی طاقت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کو کمزور کر سکیں۔ جنرل ضیاء الحق نے ڈاکوؤں کو اپنی طاقت دینے کے لیے انہیں آزادی دی، لیکن اس فیصلے کے پیچھے ایک اور مقصد تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کو کمزور کیا جائے، اس طرح ان کا ملٹری رجیم زیادہ قائم رہے گا۔ ڈاکوؤں نے اپنے اپنے طریقے تیار کیے، لیکن ان کا تعلق صرف ان کی ٹائم کی سیاست سے نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلق ان کے حالات سے تھا، ان کی زندگی کے اصولوں سے تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے انہیں اپنی مدد کرنے کے لیے چنا، اور یوں سندھ کے کچے علاقوں کی ڈاکوؤں کی کہانی میں ایک نئے پہلو کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے کہ کبھی کبھی سیاسی مقصد کے لیے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اصول اور ان کا تعلق ان کی زندگی سے ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں کی کہانی ابھی بھی زندہ ہے، اور ان کا تعلق ان کے اصل مقصد سے ہے، انصاف اور انسانیت سے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں، جو 1977 سے 1988 تک تھا، سندھ کے ڈاکوؤں کو کچھ خاص مدد ملی تھی۔ یہ مدد انہیں سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کو کمزور کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے ڈاکوؤں کو ان کے خلاف ہونے والی ریزسٹنس موومنٹ کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ دوستوں، 1980 کی ڈیکیڈ میں جب سندھ میں سیاسی سرگرمیاں کافی تیز تھیں، جنرل ضیاء الحق نے ڈاکوؤں کو فری ہینڈ دیا۔ اس کا مقصد تھا کہ سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کو کمزور کیا جائے اور ان کا ملٹری رجیم زیادہ قائم رہے۔ اس پالیسی کے تحت ڈاکوؤں کو آرمز اور ٹریننگ بھی دی گئی ہو سکتی ہے، جیسے کہ انہوں نے سکھ سیپریٹسٹ کو پنجاب میں سپورٹ کیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1980 میں سندھ میں ہونے والے ریبیلین کے وقت انڈیا نے بھی ایجنٹس پروویکیٹرز بھیجے تھے، جس سے سندھ اور پنجاب میں کھلبل مچ گیا تھا۔ اس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکوؤں کو انڈائریکٹلی سپورٹ ملا تھا، جو ان کی سیاسی مقصد کے لیے تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں، جو 1977 سے 1988 تک تھا، سندھ کے ڈاکوؤں کو کچھ خاص مدد ملی۔ یہ مدد انہیں سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کو کمزور کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے ڈاکوؤں کو ان کے خلاف ہونے والی ریزسٹنس موومنٹ کو دبانے کے لیے استعمال کیا۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکوؤں کو اسلامائزیشن کے نام پر اتھارٹی دی گئی تھی، لیکن اس کا اثر پاکستان کی سوسائٹی پر کافی نیگیٹو تھا۔ اس نے ان کے انڈیویجول فریڈمز کو کمزور کیا اور کچھ ریلیجیس اینڈ ایتھنک مائنورٹیز کو مارجنلائز کیا۔ اس طرح ڈاکوؤں کو مدد دینے سے سندھ کے اندر کی سیاسی مہم کمزور ہوتی تھی، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتب تک کے لیے اللہ حافظ۔